वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान की अमन कोशिशें रंग लाने लगीं। अमरीका ईरान तारीखी अमन मुआहदे के करीब पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अमन इतना करीब कभी नहीं था जितना अब है। अमरीका ईरान मुआहदे पर मुत्तफ़िका हतमी फैसला हो चुका है। पाकिस्तान फरीकैन के साथ मिलकर अब अगले इक़दाम की तैयारी कर रहा है। अब्बास इराक़ची ने कहा, इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त हतमी मरहले के करीब तरीन है। सदर ट्रंप ने अब्बास इराक़ची की सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर दी। जेडी वेंस ने कहा, मुआहदे में अमरीका और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात तरजीह हैं। पूरे खित्ते को मुआशी फ़वाइद हासिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमन कोशिशें रंग लाने लगीं। अमरीका ईरान तारीखी अमन मुआहिदा होने के करीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अमन इतना करीब कभी नहीं देखा था जितना अब है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा, अमरीका ईरान अमन मुआहिदे पर मुत्तफ़िका हतमी फैसला हो चुका। पाकिस्तान अब अगले इक़दामात को हतमी शक्ल देने के लिए फरीकैन के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमन मुआहिदा सबूताज करने की गलत मालूमात की मुहिम से पूरी तरह आगाह हैं। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के दरमियान अमन मुआहिदा सबूताज करने वालों की कोशिश से वाकिफ हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया, इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त हतमी मरहले के करीब तरीन है। मुआहदे की तकमील तक मीडिया से गुजारिश है, मुदरजात पर कयास आराइयान न करें। जिम्मेदार और शफाफ पॉलिसी के तहत तमाम तफसीलात अवाम के सामने लाई जाएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी वजीर खारजा की तायद करते हुए अब्बास इराक़ची की सोशल मीडिया पोस्ट अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर शेयर कर दी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में मुआहदे की तस्दीक की और कहा कि अमरीका और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात को तरजीह देते हुए मुआहदा तरतीब दिया गया है। मुमकिना मुआहदे के बारे में बहुत सी गलत और गुमराह कुन मालूमात देख रहा हूँ। ईरानियों को कोई नकद रकम नहीं दी जा रही। मुआहदे पर दस्तखत या किसी इजलास में शिरकत के बदले कोई फंड जारी नहीं किया जा रहा। ईरान अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करता है तो फिर पूरे खित्ते को मुआशी फवाइद हासिल होंगे। मुआहदे में खित्ते की सूरत हाल को यकसर तब्दील करने और देरपा अमन की सलाहियत मौजूद है। सदर ट्रंप की क़यादत में किसी भी तरीके से मुआहदे के अच्छे नताइज मिलेंगे। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और पूरी टीम ने अमन के लिए मेहनत की। पुरुम्मीद हूँ कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर जल्द दस्तखत होंगे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, खित्ते की सूरत हाल की वजह से मौशी बोझ हर पाकिस्तानी पर पड़ा है। हर पाकिस्तानी की तरह बहुत खुश होऊंगा कि ये जो हमारे फील्ड मार्शल साहब का, वज़ीर आज़म साहब का और पूरी टीम का जो मेहनत रहा है इस जंग से लेके आज तक कि हमारे खिते में अमन कायम किया जाए, दुनिया में अमन किया जाए, ये हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ इसलिए कि ऑब्वियसली the sort of catastrophic loss of life that we witnessed as a result of this conflict, पर जो इसका मुआशी बोझ है वो पाकिस्तान का हर शहरी उठा रहे हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ईरानी फैसला साजों की मफाहमती याददाश्त से मुतालिक अहम मुलाकात जारी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकई कहते हैं, बातचीत में ज़्यादातर उमूर पर समझौते तय पा गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्माइल बकई ने अपने बयान में कहा, मुआहदे से मुतालिक हमारी मुशावरत हतमी मरहले में है। मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के वक्त और मकाम पर तबसरा नहीं कर सकता। अमरीका और ईरान में होने वाले मुआहदे को इस्लामाबाद मुआहदा कहा जाएगा। जंग बंदी में 60 दिन की तौसी होगी। इत्तलाक लबनान में भी होगा। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने मुमकिना मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी। मुआहदा होते ही आबना हुर्मुज़ बगैर किसी टॉल या फीस के दोबारा फौरी तौर पर खोल दी जाएगी। बदले में ईरान पर पाबंदी में नरमी की जाएगी ताकि वो 60 दिन तक अपना तेल फरोख्त कर सके। इस दौरान जौहरी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुआहदे के मुताबिक ईरान वादा करेगा कि वो कभी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा और अफजोदा यूरेनियम के मामले पर जारी तनाज़े को हल करेगा। समंदरी तिजारत और जहाज़ों की आमदोरफ्त जंग से पहले वाली सतह पर वापस आ जाएगी। अमरीका भी अपनी नाकाबंदी ख़त्म कर देगा। मुआहदे पर दस्तखत होते ही ईरान मुंजमद असासों की फौरी बहाली का ख्वाह है, लेकिन अमरीका मरहलावार और शराइत पूरी होने पर मुंजमद असासे बहाल करना चाहता है। अमरीका और ईरान मुआहदे के मुसवदे पर इत्तफाक कर चुके हैं, लेकिन इसके नफाज से पहले दोनों जानिब से आखिरी और हतमी मंजूरी अभी बाकी है।
وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ پاکستان نے 47 برس بعد امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھایا۔ مذاکرات سے جنگ بندی اور امن معاہدے تک پاکستان کی ثالثی دنیا مان گئی۔ خطے میں جنگ کے بادل چھٹنے لگے۔ امریکہ اور ایران امن معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ امریکہ ایران جنگ پاکستان کی ثالثی دنیا مان گئی۔ 47 برس بعد امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھایا، مرکزی ثالث کا کردار نبھایا، دنیا کو بڑی تباہی سے بچایا۔ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا۔ حملے میں ایرانی سپریم لیڈر سمیت اعلیٰ قیادت شہید ہو گئی۔ جب مشرق وسطی پر جنگ کے بادل چھائے تھے، پاکستان نے امن کی شمع روشن کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ پاکستانی قیادت مذاکرات کو کامیاب کرانے کے لیے اپنی حد المقدور کوشش خلوص کے ساتھ کرے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنگ کے دوران ایران کے 2 دورے کیے۔ امریکی صدر نے پاکستان کی درخواست پر جنگ بندی کا اعلان کیا اور جنگ بندی میں توسیع بھی پاکستان کی کوششوں کا نتیجہ تھی۔ Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic, the Field Marshal and the Prime Minister, and they asked us not to do it. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کی تعریف کر چکے۔ He's a great fighter, really is. He's a great guy. He's very impressive. General from Pakistan. My favorite Field Marshal from Pakistan. Pakistan, highly respected. General Field Marshal. I was honored to meet him today. 8 اپریل کو جنگ بندی کے اعلان کے بعد پاکستان کو تاریخی لمحے کی میزبانی کا موقع ملا۔ Announced that the president is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کئی راتیں جاگتے رہے، امریکی لیڈرشپ کے ساتھ، ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے رہے۔ فیلڈ مارشل کی بھرپور رابطہ۔ Pakistan was fantastic. The Prime Minister and I call him the General. He's a General. He's a great General. He's so great that he's actually a Field Marshal. Step above. And they're all very happy. 11 اپریل کو اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات ہوئے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے امریکی وفد اور ایران کے وفد کی قیادت محمد باقر قالیباف نے کی۔ 24 اپریل کو ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی پاکستان آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ 24 مئی کو فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران نتیجہ خیز ثابت ہوا۔ ایران اور امریکہ معاہدے کے قریب پہنچے۔ I want to thank the country of Pakistan and its great Prime Minister and its great Field Marshal. جی بی الیکشن میں پی پی اکثریتی جماعت بن کر ابھری۔ امید ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ضرور بنے گی۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کی اے آر وائی نیوز سے گفتگو۔ کہا جی بی کے عوام نے پی پی کو حق کے ملکیت اور روزگار کے لیے ووٹ دیا۔ وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا امیدوار ہی بنے گا۔ جی بی میں گورنر، ڈپٹی اسپیکر، قائد حزب اختلاف نون لیگ کا ہوگا۔ ہماری بھرپور کوشش ہے آزاد کشمیر کا معاملہ بات چیت سے حل ہو۔ جو لوگ قانون ہاتھ میں لیں، جانی نقصان کریں، قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے دنیا بھر میں کشمیریوں کے حق میں کیس لڑنے کے لیے وفد کے ساتھ مجھے بھیجا تھا۔ آزاد کشمیر کے معاملے پر پی پی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کو تیار ہے۔ یہ بیان یہ رابطے ہو رہے تھے، دوسری طرف سے بیان لیگ کے وزیر کچھ اور دے رہے تھے، اور زمینی حقائق یہ تھے کہ جو میں 11 پہ الیکشن نائٹ پہ تھا وہ بھی میرے سیٹس کم کیے جا رہے تھے، اور مختلف سیٹس میں ری پولنگ، ری کاؤنٹنگ کے orders آ رہے تھے. Obviously because the People's Party has experienced many elections in Pakistan and we are cognizant of the fact in the past also we have won the majority as far as the number of votes. We have won the majority in the number of seats, but still have had to face situations where nonetheless we were unable to form the government. But I'm confident now inshallah ta'ala ایسا کچھ نہیں ہوگا اور ہم اپنا حکومت ضرور بنائیں گے گلگت بلتستان میں. اینڈ اس میں جو میرے منشور ہے the people of Gilgit Baltistan have given me a mandate to deliver them. ان کا حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار، اور اس کے لیے ہم کام کریں گے. اور آپ چاہیں گے اس حکومت میں نون لیگ کو اپنا اتحادی دیکھنا، نون لیگ کو دعوت دے گی پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہونے کی؟ ہم نے ضرور we would like to see them in this situation, but that is not what we have agreed to.
At the moment, we're going to follow a similar formula, slightly different to what we have here in Islamabad. The governor will be from Muslim League Nawaz. The deputy speaker will be from Muslim League Nawaz, inshallah ta'ala. And Qaeda Hizb Ikhtilaf bhi Muslim League unka hoga, aur ensure karenge ki wo Qaeda Hizb Ikhtilaf ko status of minister diya jaye. As far as situation in Azad Kashmir is concerned, this is a very painful situation, not only for every Kashmiri, but also for every Pakistan. In issues ka hal nikala jaye, اس کانٹیکس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات ہیں، جو ایشوز ہیں، ہم نے وزیر اعظم کے سامنے ریز کیا ہے اور امید ہے ہم ان اعتراضات کو بھی دور کر سکیں گے. اور حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی. نوٹیفیکیشن جاری. پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر، ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے. پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت 373 روپے 78 پیسے ہو گئی ہے. ڈیزل کی فی لیٹر نئی قیمت 378 روپے 78 پیسے ہو گئی ہے. پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے 1 ہفتے کے لیے ہو گیا ہے. بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کا اعلان. کم سے کم تنخواہ میں 10% اضافہ. انکم ٹیکس میں تنخواہ دار طبقے کے لیے 4 سلیب میں ریلیف فراہم کیا گیا. سالانہ 22 سے 32 لاکھ روپے تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح 23 سے 20% کی جا رہی ہے. 32 سے 41 لاکھ سالانہ تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 30 سے کم کر کے 25% کی جا رہی ہے. آئندہ مالی سال تنخواہ دار طبقے پر عائد کیے گئے سرچارج ختم ہوگا. 15 سے 50 کروڑ منافع کمانے والی کمپنیوں پر سپر ٹیکس ختم کر رہی ہیں. ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے. پینشن میں بھی 7% اضافے کرنے کی تجویز ہے. کم سے کم تنخواہ 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے. 4 سلیب کے تنخواہ دار افراد کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. جو تنخواہ دار 22 سے 32 لاکھ روپے کے درمیان سالانہ کماتے ہیں ان کے ٹیکس کی شرح 23% سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز ہے. 32 سے 41 لاکھ روپے کے درمیان 30% سے کم کر کے 25% کرنے کی تجویز ہے. 41 سے 56 لاکھ ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 29% کرنے کی تجویز ہے. 56 لاکھ سے 70 لاکھ روپے ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 32% کرنے کی تجویز ہے. تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کاروبار سے 15 کروڑ روپے سے 50 کروڑ روپے تک عائد سپر ٹیکس جو 1% سے لے کر 7.5% کی سطح تک تھا مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. الحمدللہ اب خوشحالی کا وقت شروع ہو چکا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی بجٹ کو عوامی ریلیف، معاشی ترقی اور خوشحالی کا بجٹ قرار دے دیا. کہا کہ اللہ کے فضل اور قوم کی دعاؤں سے ملک میں معاشی استحکام حاصل کیا گیا جس کے باعث عوام کو ریلیف فراہم کرنا ممکن ہوا. بجٹ تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کرنے، برآمدات میں اضافے، صنعتوں کے فروغ، زرعی ترقی، سرمایہ کاری کے فروغ اور مجموعی معاشی ترقی کے لیے مرتب کیا گیا ہے. وزیر اعظم نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، معاشی ٹیم، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور متعلقہ اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی انتھک محنت، پیشہ ورانہ صلاحیت اور جذبے نے عوامی ریلیف کو ممکن بنایا. قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس اپوزیشن کا ہنگامہ، پی ٹی آئی اور لیگی ارکان دست و گریباں. وزیر اعظم شہباز شریف جیسے ہی ایوان میں داخل ہوئے تو اپوزیشن ارکان نے شور شرابہ کیا اور نعرے لگائے. اس دوران پی ٹی آئی ایم این اے شاہد خٹک اور لیگی رہنما دست و گریباں ہو گئے. سارجنٹس اور اعظم نذیر تارڑ نے بیچ بچاؤ کرایا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بجٹ تقریر کر رہے تھے تو اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ان کے سامنے احتجاجی پلے کارڈ رکھ دیے. اپوزیشن ارکان نے بجٹ کاپیاں بھی پھاڑ کر اچھال دیں. ایم کیو ایم کا وفاق سے کراچی اور حیدرآباد کے لیے 25 ارب کے پیکج کا مطالبہ. سندھ کی گورنرشپ آرٹیکل 140A میں ترمیم پر جواب چاہیے. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں بجٹ میں کراچی کے لیے 10 ارب اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مترادف ہے. اور حیدرآباد اربن ڈیولپمنٹ پیکج کی رقم کم از کم 25 ارب روپے کی جائے. ہم نے گورنر سندھ 140A پر ایم کیو ایم کی ترمیم، ہم ان تینوں سوال کے جواب چاہتے ہیں. بجٹ کے فیگرز میں صرف 10 ارب روپے کراچی کے لیے رکھے گئے ہیں. جو شہر ہزاروں ارب روپے کا ٹیکس دیتا ہے، کراچی کو جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ دیا جاتا ہے، کراچی کے منہ میں بھی
ایسے ہی جو ہے وہ کوئی لالی پاپ ڈال دی ہے. ہماری ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے, وہاں ہمارے 3 بنیادی مطالبات تھے جس پر وزیر اعظم نے 20 مئی کی میٹنگ میں ایگری کیا تھا. ریٹیل پیکنگ فروخت ہونے والی سینکڑوں اشیاء پر 18% ٹیکس لگ گیا. دودھ, بچوں کے فارمولا ملک اور دودھ سے بنی اشیاء پر 18% سیلز ٹیکس اور قیمت شائع کرنا ہوگی. برانڈڈ پیکنگ کے گھی, تیل, مٹھائیاں, پاستا, ساسیجز, ریٹیل پیکنگ والی زرعی ادویات, جراثیم کش مصنوعات, پلاسٹک کی گھریلو اشیاء, کچن ویئر, سٹوریج آئٹمز, خواتین کے بیگ, سوٹ کیس, ہینڈ بیگ, دیگر سفری سامان, تمام قسم کے جوتے, باتھ روم فٹنگز اور سینیٹری ویئرز پر بھی 18% سیلز ٹیکس لگا دیا گیا. اور خواتین کے لیے خوشخبری ہے, میک اپ کا سامان سستا کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. فائنانس بل میں بناؤ سنگھار کے امپورٹڈ سامان پر ایڈیشنل ڈیوٹیز کم کرنے کی تجویز ہے. حکومت کے فیصلے کے بعد سرخی پاؤڈر, لائنر, مسکارے اور میک اپ کٹ پر ڈیوٹی میں 5% تک کمی ہوگی. فیس پاؤڈر, اسٹریٹنر اور بال گھنگرالے کرنے والی مشین پر بھی ڈیوٹی 5% کم ہوگی. لپ گلاس, فیس شائنر, بیس کریم پر بھی ڈیوٹی 5% کم کی جائے گی. پرفیوم, باڈی سپرے اور آنکھوں کے میک اپ کے امپورٹ پر ڈیوٹی بھی 5% تک کم کی تجویز کی گئی ہے. امپورٹڈ لوشن, کریمز, دانتوں کی آرائش کا سامان ڈیوٹی کم ہونے سے 5% سستا ہو جائے گا. ہیئر لوشن, ہیئر کلر, ہیئر کریم, شیونگ کٹ, فیس واش بھی سستے ہونے کا امکان ہے. یوٹیوب آمدن پر بھی ٹیکس دینا ہوگا. سوشل میڈیا انفلوئنسرز پر 5% ود ہولڈنگ ٹیکس عائد. اطلاق یوٹیوب, فیس بک, ٹک ٹاک, انسٹاگرام پر ہوگا. سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے اکاؤنٹس میں آنے والی رقم پر متعلقہ بینک کٹوتی کرے گا. 'معیشت مستحکم' کے دعوے لیکن خاطر خواہ ریلیف نہیں دیا گیا. عوام نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا. کہتے ہیں غریبوں کا اس نام نہاد بجٹ سے کوئی سروکار نہیں, ہم تو کمر توڑ مہنگائی میں جی رہے ہیں. بجٹ میں صرف اشرافیہ کو ریلیف ملتا ہے. کوئٹہ کے شہری نے تنخواہوں میں 7% اضافے کو مذاق قرار دے دیا. بجٹ آتا ہے, غریب انسان نے پیسنا ہے, اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. امیر کے لیے جو نا حکومت بنی ہوئی ہے, غریبوں کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ بجٹ کیا ہے ہم نہیں جانتے, ہماری زندگی مہنگائی میں ختم ہو رہی ہے. اس بجٹ میں تو غریب عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. 7% صرف جو تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا اور مہنگائی حد سے زیادہ ہے. تنخواہوں میں کیا 7% بڑھا ہے, مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ایف پی سی سی آئی کے سینئر نائب صدر فیاض منگو کہتے ہیں جو بجٹ میں امید کی جا رہی تھی وہ نہیں ہے. ایکسپورٹرز کے لیے اس بجٹ میں کوئی مراعات نظر نہیں آ رہی. انڈسٹریز یا عوام کے لیے متبادل توانائی کا کوئی منصوبہ نہیں دیا گیا. ڈیبٹ کارڈ چارج کرنے پر 5% عائد ٹیکس ختم کرنا اچھا اقدام ہے. فیصل آباد چیمبر کے فاروق یوسف کا کہنا تھا ہر خام مال اگر مہنگا ہی خریدنا ہے تو برآمدات کیسے بڑھیں گی. ایکسپورٹ, بجلی اور بزنس کو آسان کرنے کی کوئی بات نہیں بجٹ میں نہیں تھی. پشاور چیمبر کا کہنا ہے بجٹ میں ہماری پروپوزل کو نہیں دیکھا گیا. کارڈ کے اوپر جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہوتی تھی تو یہ 5% ود ہولڈنگ ٹیکس تھا, وہ ختم کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا اقدام ہے جس کو آلٹرنیٹ انرجی سیکٹر کو کوئی انسینٹو دیا جائے گا تاکہ انرجی کی کاسٹ جو ہے وہ انڈسٹری کے لیے اور عوام کے لیے کم ہو. اس بجٹ میں اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. ایکسپورٹرز کو انسینٹو دیا جائے گا لیکن اس بجٹ میں ہمیں جو ہے وہ کوئی ایسا انسینٹو نظر نہیں آ رہا. پھر ہم نے اپنے را مٹیریل مہنگے ہی خریدنے ہیں تو ہم نے اپنی ایکسپورٹ کیسے بڑھانی ہے. ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے الیکٹریسٹی کا ہمارا مطالبہ تھا. ایز آف ڈوئنگ کی بات کی گئی تھی, ہمیں ون ونڈو آپریشن کی کوئی بات نظر نہیں آئی. ابھی بھی کسی ملک کا الٹرنیٹ جو ہے وہ فورن ریمنٹس نہیں ہوتی, آپ کی ایکسپورٹ ہوتی ہے. اس بجٹ میں جو توقعات تھیں ہمیں ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے وہ ہمیں نظر نہیں آئی. اس طرح رزلٹ نہیں آیا جس طرح ہم نے اپنی پروپوزلز تھے, اس طرح ہمیں اس طرح کوئی فیل نہیں ہوا کہ اس پہ کام کیا گیا ہے. یہ IMF کا بجٹ دوبارہ سے پیش کر دیا گیا ہے, ریلیف اس طرح نہیں دیا گیا جس طرح ایکسپیکٹڈ تھا. وزیر خزانہ صاحب نے اعلان کیا کہ سپر ٹیکس کو ختم کر دیا گیا ہے. ہم اسے خبر آپ کو نہیں کراچی سے, جہاں پر مصروف ترین تجارتی مرکز صدر کی موبائل مارکیٹ میں آگ لگ گئی. 2 دکانوں میں موجود لاکھوں روپے کا سامان جل کر راکھ ہو گیا. بتائیں گے سلمان لودھی.
ऑयल मार्केट में लगी आग पर बड़े हिस्से पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक पहली मंजिल पर वायरिंग की वजह से आग लगी थी, जिसकी वजह से 2 दुकानें मुतासिर हुई। लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकसर हो गया। जिले इंतजामिया के अहदेदारान यहाँ पे पहुंचे, वो ये कहते हैं कि सबसे पहला काम बिल्डिंग इंतजामिया और दुकानदारों की जानिब से किया गया। आग बुझाने के आलात इमारत में मौजूद थे, जिसकी वजह से जैसे ही आग लगी तो दुकानदारों की जानिब से उन आलात से आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई। फायर ब्रिगेड की सबसे पहली गाड़ी सदर फायर स्टेशन से यहाँ पे पहुंची। उसके बाद 2 मजीद फायर टेंडर्स को यहाँ पे बुलाया गया। फायर ब्रिगेड ये कहते हैं तो दुकानदार यहाँ पे मौजूद थे और उनकी जानिब से फौरी तौर पर जो रिस्पॉन्ड किया गया, उसकी वजह से ये इमारत मजीद दुकानों में आग फैलने का खदशा था वो खत्म हो गया। जिले इंतजामिया कहती है दुकानदारों की जानिब से जो अभी हालिया जो आतिशज़दगी के वाक़यात हुए थे, उसके बाद यहाँ की तमाम इमारतों में SOPs के तहत फायर सेफ्टी के इंतजामात किए गए और उसी की वजह से ये इमारत मुकम्मल तौर पर जलने से बच गई। फायर ब्रिगेड कहती है बड़े हिस्से पर आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। वायरिंग की वजह से आग फैली थी। जी, लाहौर शहर और गिरदनवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अहमद खोखर से। बताइएगा अहमद। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ से ही लाहौर शहर का जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो बारिश होती रही और तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी रहा। अब रात होते ही घने काले स्याह बादलों ने लाहौर शहर को एक बार फिर से अपनी लपेट में ले लिया है और इस वक्त भी मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है। तेज़ हवाओं के साथ साथ बारिश का भी सिलसिला जारी है। गरज चमक के साथ जो बारिश है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त हो रही है। 60 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से लाहौर शहर में हवाओं का सिलसिला जो है वो जारी है, जबकि महकमा मौसमियात का यह कहना है कि जो दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री से बढ़ता हुआ अगले 24 घंटे तक तकरीबन 35 से 36 डिग्री तक जो है वो जा सकता है। लेकिन मौसम जो है वो खुशगवार रहने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। अभी अगर बात की जाए तो मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है। गरज चमक के साथ साथ लाहौर शहर के अंदर बारिश का सिलसिला भी जारी है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना। देखते रहिए AR बाय न्यूज़।